1913 میں ہندوستان کے ایک بہت ہی عظیم الشان لکھنے والے رابندر ناتھ ٹیگور کو نوبیل پرائز ملا۔ یہ وہ دور ہے جب کرٹکس نے کہا کہ رابندر ناتھ ٹیگور کون ہے، اس لیے کہ کسی بھی بدیشی یعنی ایک ایسے انسان کو جو کہ نان یورپین تھا، لٹریچر کا نوبیل پرائز ملنا انسنی سی بات تھی۔ تو ان کو جب نوبیل پرائز ملا، آپ میں سے جو لوگ شناسا نہیں ہیں رابندر ناتھ ٹیگور کی تحریر سے، کیونکہ وہ بنگالی یا اردو میں انگریزی میں ان کی تحریریں ہیں، ان کی ایک بڑی ہی خوبصورت تحریر، بڑی ہی مختصر سی، جس تحریر کو روپ دیا گیا فلم کا، لیکن فلم کو اگر یعنی ایک افسانے کو اگر آپ یا کسی تحریر کو آپ فلم کا روپ دے لیں، یوں ہی سمجھ لیں کہ جیسے اقبال کی کسی نظم کو، شکوہ کو آپ فلم میں کیا تبدیل کر لیں گے، اسی طرح رابندر ناتھ ٹیگور کی اس عظیم الشان کہانی کو فلم میں تبدیل کیا گیا، اور وہ فلم مشہور تھی کابلی والا۔ اصل کہانی کیا ہے، میں چاہوں گا کہ وہ بھی ایک چھوٹی سی ملالہ اور ملالہ کی گفتگو کے بارے میں ہے، ایک کابلی والے سے، اور ہماری بہترین پڑھنے والی ہمارے ساتھ موجود ہیں ایلیا زار۔ میں چاہوں گا کہ آپ خوب تالیاں بجا کے ان کا استقبال کیجئے۔ مس ایلیا زار، آئیے جی، کابلی والا۔ تھینک یو سو مچ۔ میری بچی مینی تھی تو ابھی صرف 5 برس کی، مگر دم بھر بولے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ دنیا میں قدم رکھنے کے بعد بات کرنا سیکھنے میں اس کو صرف 12 مہینے لگے تھے۔ پھر تو وہ جب تک جاگتی رہتی، گھڑی بھر کو اس کی زبان نہ رکتی۔ اس کی ماں اکثر ڈانٹ ڈپٹ کر اسے چپ رہنے پر مجبور کر دیتی، لیکن مجھ سے یہ ممکن نہ تھا۔ میرے خیال میں مینی کا چپ رہنا ایک ایسی خلاف فطرت بات تھی جس کو میں زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے میری اور مینی کی پہروں دل کھول کر باتیں ہوا کرتی۔ صبح کے وقت میں اپنے ناول کا 17واں باب شروع کرنے بیٹھا کہ مینی عام موجود ہوئی۔ کہنے لگی، بابا، رام دیال دربان کا کو کوا کہتا ہے، نرا مورکھ ہے، کچھ جانتا نہیں نا۔ اس سے پہلے کہ میں دنیا کی مختلف زبانوں کا فرق اسے سمجھانے کی کوشش کروں، اس نے دوسرا مضمون چھیڑ دیا۔ بولی، بابا، بھولا کہتا ہے کہ آسمان پر ایک ہاتھی ہے اور وہ اپنی سونڈ سے پانی چھڑکتا ہے تو بارش ہوتی ہے۔ اور بابا، یہ بھولا کیسی کیسی باتیں بناتا ہے، دن رات بکے جاتا ہے۔ یہ کہتے کہتے وہ میرے لکھنے کی میز کے قریب آ کر میرے پاؤں کے پاس آ بیٹھی اور اپنے دونوں ہاتھوں سے گھٹنے پکڑ کر کھیلنے لگی۔ وہ کھیل میں مصروف تھی اور میرے ناول کے 17ویں باب میں پرتاپ سنگھ کنچن مالا کو لیے اندھیری رات میں قید خانے کے اونچے دریچے سے ندی میں کود رہا تھا۔ میرا مکان سڑک کے کنارے پر ہے۔ اچانک مینی نے کھیلنا چھوڑ کر کھڑکی کی طرف دوڑ لگا دی اور زور زور سے شور مچانے لگی، کابلی والا، او کابلی والا! ڈھیلا ڈھالا کثیف لباس پہنے، سر پر پگڑی باندھے، پیٹھ پر ایک جھولی لٹکائے، 2-4 بکس انگور کے ہاتھ میں لیے ایک لمبا تڑنگا کابلی ادھر سے گزر رہا تھا۔ نہ جانے اسے دیکھ کر میری بھولی بچی کے دل میں کیا خیال گزرا کہ بے ساختہ اس کابلی کو پکارنے لگی۔ میں نے سوچا کہ پشت پر جھولی ڈالے یہ بلائے بے درماں اگر آ دھمکا تو میرے ناول کا 17واں باب پورا نہ ہو سکے گا، مگر جو ہی مینی کے شور مچانے پر کابلی نے ہنستے ہوئے میرے مکان کا رخ کیا، بچی بدحواس ہو کر زنان خانے میں جا چھپی اور اس کی پرچھائی تک نظر سے اوجھل ہو گئی۔ شاید بن دیکھے ہی اسے یہ یقین تھا کہ اگر تلاشی لی جائے تو کابلی کی جھولی کے اندر انسانوں کے اس جیسے کئی بچے ملیں گے۔ غرض کے کابلی آ پہنچا اور مجھے سلام کر کے کھڑا رہا۔ میں نے سوچا کہ اگرچہ میرے ناول کے ہیرو پرتاپ سنگھ اور ہیروئن کنچن مالا دونوں اس وقت نہایت خطرناک حالات میں ہیں، لیکن اس کابلی کو اپنے گھر پر بلا کر کچھ لیے بغیر یوں ہی ٹال دینا مناسب نہیں۔ چنانچہ میں نے کچھ الٹا سیدھا سودا کیا اور اس سلسلے میں باتیں بھی چھڑ گئیں۔
کچھ امیر عبد الرحمن کا ذکر آیا، کچھ روس کا۔ امیر اور انگریزوں کے درمیان سرحد کی حفاظت کے بارے میں جو معاہدہ طے پایا تھا اس پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ چلتے وقت کابلی نے مجھ سے دریافت کیا، بابو جی وہ تمہارا لڑکی کدھر گیا؟ مینی کے دل میں کابلی کی طرف سے جو بے بنیاد خوف پیدا ہو گیا تھا اس کو رفع کرنے کی غرض سے میں نے اسے اندر سے بلا بھیجا۔ مینی آ گئی مگر مجھ سے لگ کر کھڑی ہو گئی اور کابلی اور اس کی جھولی کی طرف مشکوک نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ کابلی نے اپنی جھولی کے اندر سے کچھ کشمش، کچھ خوبانیاں نکال کر مینی کی طرف بڑھائیں، مگر اس نے کسی طرح لینا قبول نہ کیا، بلکہ اس کے اس خوف میں اور بھی اضافہ ہو گیا اور وہ میرے زانوں سے لگ گئی۔ یہ تھی مینی اور کابلی کی پہلی ملاقات۔ کچھ دنوں کے بعد ایک صبح کے وقت کسی ضرورت سے میں باہر جانے کو گھر سے نکلا تو دیکھا کہ میری مینی دروازے کے پاس بینچ پر بیٹھی ہے اور مسلسل بکے جا رہی ہے۔ کابلی اس کے پاس بیٹھ کر بغور اس کی باتیں سن رہا ہے اور ہنس رہا ہے اور کبھی کبھی ٹوٹی پھوٹی بنگالی میں اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے۔ مینی کو اپنی 5 سالہ زندگی میں اپنے باپ کے سوا کوئی ایسا آدمی نہیں ملا تھا جو اس کابلی کی طرح پورے سکون کے ساتھ اس کی باتیں سنتا۔ میں نے دیکھا کہ مینی کا چھوٹا سا آنچل بادام، کشمش، اخروٹ وغیرہ سے بھرا ہوا ہے۔ میں نے کابلی سے کہا، خان یہ تکلیف تم کیوں کرتے ہو؟ اسے یہ چیزیں نہ دیا کرو۔ یہ کہہ کر میں نے اسے ایک اٹھنی دی۔ اس نے بلا تامل اٹھنی اپنی جھولی میں ڈال لی۔ جب میں گھر لوٹا تو دیکھا کہ اس اٹھنی نے ایک اچھا خاصا ہنگامہ برپا کر رکھا ہے۔ مینی کی ماں ایک گول چمکدار چیز اپنے ہاتھ میں لیے مینی کو ڈانٹ رہی ہے اور پوچھ رہی ہے، بتا تجھے یہ اٹھنی کہاں سے ملی؟ مینی روتے روتے بولی، میں نے تو مانگی نہیں، اس نے خود ہی دے دی، میں نے لے لی۔ اس مصیبت سے نجات دلا کر مینی کو میں اپنی بیٹھک پر لے آیا۔ پوچھ گچھ کی تو معلوم ہوا کہ کابلی اور مینی کی یہ دوسری ملاقات نہ تھی۔ اکثر کابلی مینی کو پستہ، بادام وغیرہ دے جایا کرتا ہے اور غالباً انہی تحفوں کے ذریعے اس نے مینی کے بھولے بھالے دل کو موہ لیا ہے۔ ان دونوں کے درمیان خوب گھل مل کر باتیں ہوا کرتی ہیں۔ کابلی کو، جس کا نام رحمت تھا، دیکھتے ہی مینی ہنستے ہوئے پوچھتی، کابلی تمہاری جھولی میں کیا ہے؟ رحمت بے ضرورت ایک نون غنہ کا اضافہ کرتے ہوئے کہتا، ہانتی، یعنی اس کی جھولی میں ایک ہاتھی ہے۔ کابلی کے خیال میں یہ نہایت ہی لطیف مذاق کی بات تھی۔ یہ مذاق گرچہ چندہ لطیف نہ تھا، پھر بھی دونوں اس سے خاصا لطف اٹھایا کرتے۔ موسم خزاں کی صبح کو ایک سن رسیدہ شخص سے ایک ننھی منی لڑکی کی دلچسپ باتیں سن کر میرا دل بھی بہل جایا کرتا۔ رحمت مینی سے پوچھا کرتا، مینی بابا، کیا تم کبھی سسرال نہیں جائے گا؟ بنگالی لڑکی شاید پیدائش ہی سے سسرال کے لفظ سے آشنا ہو جایا کرتی ہے، لیکن ہم لوگ چونکہ نئی روشنی کے زیر اثر آ چکے تھے، ہماری لڑکی کو اس وقت تک اس کا علم نہ تھا۔ چنانچہ رحمت کا مطلب اس کی سمجھ میں نہ آتا، تاہم اس کی بات کا جواب نہ دینا اور خاموش رہ جانا شی از پریٹی مچ لائک می مینی کی فطرت کے خلاف تھا۔ وہ اپنی طرف سے دوسرا سوال پیش کر کر کابلی کے سوال کا جواب دیا کرتی، کہتی، کابلی تم سسرال نہیں جاؤ گے؟ رحمت اپنے فرضی سسر کو نشانہ بناتے ہوئے ایک بھاری سا گھوسا اٹھا کر کہا کرتا، ہم اپنے سسر کو اس سے ماریں گا۔ سسر کس ہستی کا نام ہے مینی کو معلوم نہ تھا، پھر بھی اس بیچارے فرضی سسر کو مکہ لگنے کا تصور کر کر ہی وہ قہقہا لگا کر ہنس پڑتی۔ ان دنوں پتجھڑ کا موسم تھا۔ ایسے ہی موسم میں اگلے زمانے کے راجہ مہاراجہ دنیا فتح کرنے کے ارادے سے اپنی سلطنت سے باہر جایا کرتے تھے۔ میں کبھی کلکتہ سے باہر نہیں گیا۔ یہی وجہ ہے کہ میرا خیال دنیا بھر میں چکر لگاتا پھرتا ہے۔ میں اپنے مکان کے گوشے کا ایک مستقل باشندہ بن کے رہ گیا ہوں، مگر میرا دل باہر کی دنیا میں ہر وقت لگا رہتا ہے۔ کسی غیر ملک کا نام سنتے ہی میرا تصور اس طرف دوڑا جاتا ہے۔ جب کسی پردیسی کو دیکھتا ہوں تو تصور کی آنکھوں کے سامنے اس ملک کی ندی، پہاڑ اور جنگل کے دامن میں ایک چھوٹا سا جھونپڑا نمودار ہو جاتا ہے۔ اگرچہ میرا دل ساری دنیا میں لگا رہتا ہے، لیکن میں گویا
ایک ایسا درخت بن گیا ہوں جو اپنی نیچی کی زمین کی گرفت میں رہتا ہے۔ جب کبھی میں اپنے گھر سے باہر نکلنے کا ارادہ کرتا ہوں تو جیسے میرے سر پر پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے۔ اس لیے میں صبح کے وقت اپنے چھوٹے سے کمرے میں میز کے قریب بیٹھا بیٹھا اس قابلی کی باتیں سن کر سیر و سیاحت کا شوق بڑی حد تک پورا کر لیتا تھا۔ ٹوٹی پھوٹی بنگالی زبان اور گرجدار آواز میں قابلی اپنے دیس کی حالت بیان کرتا اور میری آنکھوں کے سامنے ایک نقشہ سا کھینچ دیتا۔ ایک پہاڑی پگڈنڈی ہے جس کے دونوں طرف سرخی مائل اونچی پتھریلی زمین ہے، نہ کہیں پانی ہے نہ گھاس۔ اس راستے پر پگڑیاں باندھے تاجر اور راہگیروں کا قافلہ چلا جا رہا ہے۔ کوئی اونٹ پر سوار ہے اور کوئی پیدل چل رہا ہے۔ کسی کے پاس پرانے وضع کی بندوق ہے اور کوئی ہاتھ میں برچھا لیے ہوئے ہے۔ مینی کی ماں کی طبیعت کچھ ایسی واقع ہوئی ہے کہ ذرا سی بات پر گھبرا جایا کرتی ہے۔ سڑک پر کچھ شور ہوتا تو اس کو معلوم ہوتا کہ دنیا بھر کے شرابی اس کے گھر کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ اس کا سن گو کہ بہت زیادہ نہیں، مگر زندگی کے نشیب و فراز کو سمجھنے کے لیے کافی ہو چکا ہے۔ پھر بھی اس کے دل سے یہ وہم رفع نہ ہو سکا کہ دنیا کا ہر گوشہ چوروں، شرابیوں، سانپوں، شیروں، ملیریا کے کیڑوں اور گوروں سے بھرا پڑا ہے۔ ایسی صورت میں رحمت قابلی کی طرف سے مطمئن رہنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ اس کی حرکات و سکنات پر نگاہ رکھنے کے لیے وہ مجھے بار بار تاکید کیا کرتی۔ میں اس کے شکوک ہنس کر ٹالنے کی کوشش کرتا تو وہ پے در پے چند سوال میرے سامنے پیش کر دیتی۔ کیا کبھی کسی کا بچہ چوری نہیں کیا گیا؟ کیا کابل میں بردہ فروشی جاری نہیں؟ کیا ایک لمبے تڑنگے قابلی کا ایک چھوٹی سی بچی کو چرا لیے جانا بالکل ناممکن ہے؟ میں مان لیتا ہوں کہ وہ جو کہتی تھی وہ امکان سے باہر نہیں، پھر بھی رحمت قابلی کے متعلق ایسا گمان کرنا نامناسب تھا۔ لیکن اعتماد کا مادہ ہر شخص میں یکساں نہیں ہوتا۔ واہ واہ واہ۔ میری بیوی کے دل میں یہ خدشہ جمع ہی رہا۔ اس کے باوجود میں رحمت کو اپنے گھر آنے سے روک نہ سکا۔ ہر سال رحمت قابلی ماہ کے مہینے میں اپنے وطن چلا جاتا۔ ان دنوں سے لوگوں کے گھر گھر جا کر اپنے بقایا جات وصول کرنے میں مصروف رہنا پڑتا۔ پھر بھی اب کے سال وقت نکال کر وہ ہر روز مینی کو درشن دے جایا کرتا۔ صبح کو نہ آ سکتا تو شام کو آ جاتا۔ میرے گھر پر اسے دیکھ کر لوگوں کو حیرت ہوتی۔ ڈھیلی ڈھالی پوشاک پہنے، جھولی لٹکائے اس لمبے تڑنگے شخص کو اندھیری کوٹری کے ایک گوشے میں بیٹھے دیکھ کر دل میں کچھ کھٹکا تو ہوتا ہی تھا۔ لیکن جو ہی مینی قابلی والا پکارتی دوڑتی ہستی آ جاتی، ان دونوں میں پھر وہی جچے تلے مذاق کی پرانی باتیں شروع ہو جاتی تو دیکھنے والوں کو قدرے اطمینان ہو جاتا۔ صبح کے وقت میں اپنے کمرے میں بیٹھا مسودے کا پروف دیکھ رہا تھا۔ کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی۔ جاتے جاتے جاڑا اپنا کرشمہ دکھا رہا تھا۔ صبح کی دھوپ جو کھڑکی سے ہو کر میز تلے میرے پیروں پر پڑ رہی تھی، اس کی گرمی مجھے بہت بھلی لگ رہی تھی۔ 8 بجے کا وقت ہوگا۔ صبح کے ٹہلنے والے اپنے سر اور کان گلو بند سے لپیٹے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ اتنے میں راستے پر شور و غل کی آواز سنائی دی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، رحمت کو پولیس کے 2 سپاہی پکڑے لیے جا رہے تھے۔ اس کے پیچھے تماشائی لڑکوں کا ایک ہجوم ہے۔ رحمت کے کپڑوں پر خون کی چھینٹیں ہیں اور ایک سپاہی کے ہاتھ میں خون آلودہ چھرا ہے۔ میں نے باہر جا کر سپاہی سے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے۔ کچھ ان لوگوں سے، کچھ رحمت سے سن کر پتا چلا کہ ہمارے پڑوس کے ایک شخص نے رحمت قابلی والا سے ایک رام پوری چادر ادھار لی تھی، جس کا کچھ روپیہ باقی رہ گیا تھا، مگر اب وہ شخص چادر لینے ہی سے مکر گیا ہے۔ اسی تکرار میں بات بڑھ گئی اور رحمت نے اسے ایک چھرا دے مارا۔ رحمت اس شخص کو موٹی موٹی گالیاں دے رہا تھا۔ اتنے میں قابلی والا پکارتی ہوئی مینی گھر کے باہر آ موجود ہوئی۔ رحمت کا چہرہ خوشی سے پھول کی طرح کھل گیا۔ آج اس کے پاس جھولی نہیں تھی، اس لیے اور دنوں کی طرح اس کا تذکرہ نہ ہوا۔ مینی دفتن رحمت سے پوچھ بیٹھی، قابلی کیا سسرال جاؤ گے؟ رحمت نے ہنس کر کہا، ادھر ہی جا رہا ہوں۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس کے جواب سے مینی کو لطف نہ آیا تو اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کر اس نے کہا،
ان ससुरों को अब मार मार के पटरा कर देता, लेकिन क्या करे, हमारा हाथ बंधा है। एक शख्स पर कातलाना हमला करने की जुर्म में रहमत को कई साल कैद की सजा हो गई। कुछ दिनों के बाद हम लोग उसे भूल गए और हस्बे मामूल अपने काम काज में मसरूफ़ रहने लगे। हमारे दिल में कभी ये ख्याल भी पैदा ना होता कि एक आज़ाद पहाड़ी मर्द कैद खाने के अंदर क्यों कर दिन गुजार रहा है। मीनी की इस फरामोशकारी पर मुझे शर्म आती। अपने पुराने दोस्त को भूलकर उसने नबी साईं से दोस्ती कर ली थी। फिर ज्यों-ज्यों उसकी उम्र बढ़ती गई, दोस्तों को छोड़कर सकी सहेलियों से राहो रस्म बढ़ाने लगी। अब तो ये हाल है कि मेरे कमरे में भी शाज़ो नादिर आती है, मुझसे जैसे लड़ाई हो गई हो। कई साल गुजर गए। वही ख़िज़ां का मौसम, मीनी की शादी तय पा चुकी है। पूजा की छुट्टियों में शादी अंजाम पाएगी। दुर्गा माँ जिस दिन कैलाश तशरीफ़ ले जाएंगी, मेरे घर की रौनक भी अपने मैके को अंधेरे में छोड़कर ससुराल सुधारेगी। आजकल की सुबह बड़ी दिलरुबा है, जैसे बरसात ने सारी फ़िज़ा को धो डाला हो। सुबह की धूप सुहागे में पिघले हुए सोने की तरह चमक रही है। यहाँ तक कि गलियों के अंदर कलकत्ता के मेले कुचेले मकानों की शिकस्ता ईंटें भी धूप की किरण से खुशनुमा बन गई हैं। हमारे घर पर सुबह से पहले ही शहनाई बजना शुरू हो गई है। इस शहनाई का हर राग मेरे दिल को मसल रहा है। मालूम होता है कि आने वाली जुदाई का ख्याल मेरे दिल को जो दुख दे रहा है, इसको भैरवी का राग गोया धूप की तरह सारी दुनिया में फैला रहा है। सुबह ही से हलचल मची हुई है। अंगनाई में शामियाने तानने के लिए बांस की खूंटियाँ गाड़ी जा रही हैं। कमरों के अंदर और बरामदों में फानूस लटकाए जाने की ठक ठक हो रही है। लोगों के आने जाने और हाँक पुकार से कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती। मैं अपने दफ्तर में बैठा अखराजात का हिसाब लिख रहा हूँ। इतने में दफतन काबली आकर मुझे सलाम करके खड़ा हो गया। पहली नज़र में तो मैं उसे पहचान ना सका, क्योंकि ना उसके पास वो झोली थी, ना उसके वो लंबे लंबे बाल थे, और ना उसके बदन में वो पहली सी चुस्ती थी। मैंने पूछा, रहमत तू कब आया? उसने कहा, बाबूजी कल शाम को जेल से छूट आया हूँ। उसकी बात मेरे कानों को भली ना लगी। एक खूनी को करीब से देखा ना था। उसे देखकर मेरा दिल सहम गया। जी में आया वो चला जाए तो अच्छा हो। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर पर एक तकरीब है, मुझे ज़रा भी फुर्सत नहीं, आज जाओ। ये सुनकर वो फ़ौरन चल खड़ा हुआ, मगर दरवाजे तक जाकर झिझकता हुआ बोला, क्या बच्ची को एक मर्तबा देख नहीं सकता? उसका ख्याल था कि मीनी जैसी थी वैसी ही है, और पहले की तरह काबली वाला ओ काबली वाला पुकारती हुई दौड़ती आएगी, और दोनों में फिर वही हंसी दिल लगी की बातें होंगी। मीनी के लिए एक बक्स अंगूर, कागज़ में लिपटे हुए कुछ किशमिश, बादाम, और वो अपने किसी हमवतन दोस्त से लेता आया था, क्योंकि उसकी अपनी झोली तो थी नहीं। मैंने कहा, घर पर आज एक तकरीब है, आज किसी से भी मुलाकात ना हो सकेगी। वो कुछ मलूल हुआ, थोड़ी देर चुप खड़ा रहा, फिर मेरी तरफ मुखातिब होकर बोला, बाबू सलाम, और घर से चला गया। मेरे दिल को एक धचका लगा। जी चाहा कि उसे वापस बुला लूं। इतने में देखा कि वो खुद पलट कर आ रहा है। मेरे करीब आकर उसने कहा, ये अंगूर और कुछ किशमिश बादाम बच्ची के लिए लाया था, आप उसे दे दीजिएगा। मैं उसकी कीमत देने को था, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, बाबूजी आप अम पर बराबर मेहरबानी किया है, सो अम कभी बोल नहीं सकता, अम को दाम मत दो। बाबूजी तुम्हारा जैसा लड़की है वैसा देश में हमारा भी एक लड़की है। अम उसको याद करके आपको लड़की के वास्ते कुछ मेवा लेकर आया करता है। अम आपके पास सौदा बेचने नहीं आता। ये कहकर उसने अपने ढीले ढाले कुर्ते के अंदर हाथ डालकर एक तह किया हुआ मैला सा कागज़ निकाला और मेरी मेज़ पर अपने दोनों हाथों से धीरे धीरे उसे खोलकर बिछा दिया।
اس کے اندر ایک ننھے سے ہاتھ کی چھاپ تھی. فوٹو تھا، نہ رنگین تصویر تھی. اپنی بچی کے ہاتھ میں کوئی رنگ لگا کر اس نے کاغذ پر چھاپ اتار لی تھی. ہر سال رحمت کلکتہ آ کر گھر گھر میوہ بیچا کرتا اور چھاپ کو اپنے سینے سے لگائے رکھتا. بیٹی کی جدائی شاید اسے اس سے کم محسوس ہوتی ہوگی. چھاپ کو دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے. اس وقت میرے اور اس کے درمیان کوئی فرق نہ رہا. میں بھول گیا کہ وہ ایک کابلی میوہ فروش ہے اور میں ایک عالی خاندان بنگالی ہوں. میں نے محسوس کیا کہ میری ہی طرح وہ بھی ایک بچی کا باپ ہے. پہاڑی دیس کی پاربتی کی ہاتھ کی یہ چھاپ مجھے اپنی مینی کی یاد دلا گئی. میں نے اسے فوراً اندر سے بلا بھیجا. عورتوں نے بہت کچھ اعتراض کیے مگر میں نے ایک نہ سنی. لال ریشمی ساڑی پہنے، پیشانی پر چندن کی لکیریں، دلہن کے لباس میں شرمائی لجائی مینی میرے نزدیک آ کر کھڑی ہو گئی. کابلی اسے دیکھ کر ہچکچا گیا اور پرانی طرز کی باتیں نہ کر سکا. پھر ہنستے ہوئے بولا، مینی بابا تم سسرال جا رہی ہے؟ سسرال کسے کہتے ہیں اب مینی اچھی طرح جانتی تھی، اس لیے پہلے کی طرح رحمت کے سوال کا جواب نہ دے سکی اور شرما کر منہ پھیر لیا. مجھے وہ دن یاد آیا جب کابلی کے ساتھ مینی کی پہلی ملاقات ہوئی تھی. میرا دل کروٹیں لینے لگا. مینی کے چلے جانے کے بعد رحمت ایک ٹھنڈی سانس لے کر زمین پر بیٹھ گیا. اس پر صاف ظاہر ہو گیا کہ اس کی بیٹی بھی اب اتنے ہی دنوں میں مینی کی طرح سیانی ہو چکی ہے اور اب اس سے نئی طرح سے بات چیت کرنا پڑے گی. نہیں معلوم اس 8 سال کے عرصے میں اس پر کیا گزری ہوگی، اب اس کی کیا حالت ہے. صبح کی خوشگوار دھوپ میں شہنائی بج رہی تھی اور رحمت خاموش بیٹھا تھا. اس کی آنکھوں کے سامنے افغانستان کی پہاڑی کی تصویر پھر رہی تھی. میں نے اسے 100 روپے کا نوٹ دیا اور کہا، رحمت اپنی لڑکی کے پاس لوٹ جاؤ. تم دونوں باپ بیٹی کے ملنے کی خوشی سے میری مینی کی شادی میں برکت ہوگی. اس نوٹ دینے سے شادی کے ساز و سامان میں مجھے کسی قدر کمی کر دینی پڑی. میں نے بجلی کی بتیوں کی تعداد گھٹا دی اور بینڈ باجا بھی نہ منگا سکا. اس سے عورتوں کو بہت ملال ہوا، لیکن شادی نہایت خوش خرامی کے ساتھ انجام پا گئی اور مجھے ایک ایسی روحانی مسرت نصیب ہوئی جو شاید دنیا کے سارے ساز و سامان اکٹھا کر بھی نہ ہوتی. تھینک یو.